بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوری آف دا پروفٹس میں گزشتہ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے تک کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں واقعے کو اس کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف جگہوں پر ہجرت، پہلے حضرت سارہ علیہ السلام اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی، اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے 85 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور چاند، سورج اور ستاروں کو خدا ماننے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کی، اس کے بارے میں بھی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پر آگ نے بھی کوئی اثر نہ کیا، تو اس نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام عراق کو خیر بات کہہ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ علیہ السلام حران نامی ایک بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حران کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران میں رہ کر آپ علیہ السلام کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دل میں ارادہ کیا کہ انہیں بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہاں کے لوگ کیونکہ نجوم پرست تھے تو یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ان کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سورج اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے، اور آپ علیہ السلام نے وہ کچھ دیکھا جنہیں ماڈرن ٹیکنالوجی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے لوگوں کو ایک رات لے کر جب نکلے تو اچانک ایک چمکتا دمکتا ستارہ طلوع ہوا جو شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب کچھ دیر بعد وہ ستارہ چھپ گیا تو فرمایا کہ یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، بس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز آپ علیہ السلام پھر سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا جو شکل و صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن یہ بھی چھپ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ اپنی ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ یہ لوگ غور کریں کہ آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے تو اگر کسی کو دن کے وقت اپنے معبود کی حاجت ہو تو وہ اسے کیسے دیکھے گا؟ لہٰذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے روز صبح جب سورج چڑھا تو کہنے لگے کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم رات میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم ایک ہی وقت میں ایک ہی رب کی پوجا کر لو۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ یقیناً میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی غروب ہوتے ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں۔ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کوئی اور ان کا حاکم ہے تو یہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں
جس نے آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، جبکہ مجھے تو اللہ صاف دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں تمہارے تمام معبود بے ضرر اور بے طاقت ہیں۔ تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کفر پر قائم رہے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے ہجرت کی اور اس بار آپ علیہ السلام مصر جا پہنچے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے، اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ شخص اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ تو آپ علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھیں کہ میں تمہارا کون ہوں تو ان سے کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہوئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور خود کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ جب اس کافر بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کی غرض سے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا، تو وہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا مگر چھڑا نہ سکے۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ مگر وہ بادشاہ پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر سے اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور وہ پھر سے ٹھیک ہو گیا، مگر وہ اب بھی باز نہ آیا، اور تیسری بار پھر آپ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر سے اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس بار بھی تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی اور وہ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے عزت و احترام سے سارہ علیہ السلام کو رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی ایک کنیز ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ واپس لوٹ کر سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام اور ان کی کنیز ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ یہیں قیام پذیر ہو گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے اور آپ علیہ السلام مال و دولت کے مالک بن گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 برس ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں مگر اولاد کی تمنا ہے، لہٰذا سارہ علیہ السلام نے اپنی کنیز ہاجرہ کا نکاح اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام کو ماں بنتا دیکھ کر سارہ علیہ السلام کو غیرت کا احساس ہونے لگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف رخ کر لیں۔
لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنی بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل سنسان اور ویران تھی، نہ یہاں پانی تھا، نہ نباتات، نہ انسان، نہ جانور، نہ ہی کوئی پرندہ، نہ ہی کوئی زندگی کے آثار دور دور تک یہاں نظر آتے تھے۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں ایک درخت کھڑا تھا، جس کے سائے میں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ یہ دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام بہت حیران ہوئیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، مگر آپ علیہ السلام نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ تو ہاجرہ علیہ السلام آپ کے پیچھے دوڑیں اور قریب پہنچ کر کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً کہا کہ ہاں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس ویران اور سنسان وادی میں کیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی مدد پہنچی اور زمین سے زمزم کا چشمہ نکلنا، اس کا تفصیلی واقعہ ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔